اسے کوئی بھی پرسنل نہیں بچا سکتا۔ سماج کے چہرے پر ایک چوٹ، ایک بدنما داغ۔ کسی بھی حالت میں قانون اور سنگین جرم کو پرسنل لا کی آڑ میں دبنے نہیں دیا جائے گا۔ اور ان دو طلاقوں کے بیچ میں 30 دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو بیوی اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کرے، پہلے سے حلالہ کی نیت سے کیا گیا نکاح اسلام میں جائز نہیں مانا گیا ہے۔ اور اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کر دے تو وہ اسلامی قانون کے تحت کسی ذمہ دار مسلم کلرک کے ذریعے بھی خلا لے سکتی ہے۔ نام کے اسلامک جانکار ان کو مولوی یا عالم کہنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس میں گلی گلی میں بیٹھے ہوئے مفتی اس طرح کی دھندے بازیاں بند کریں، طلاق کو لوگ مذاق نہ بنا دیں، اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک ایسا ڈٹرنٹ بنایا جس راستے کو کوئی بھی خوددار اور غیرت مند انسان لے ہی نہیں سکتا ہے۔ اتر پردیش کے امروہہ ضلع میں ایک FIR فائل ہوتی ہے، کیس الہ آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، طیب ورسز اسٹیٹ آف اتر پردیش کے نام سے۔ ایک مہیلا 9 لوگوں پر یون اتپیڑن، جنسی زیادتی اور سیکسول ایکسپلائٹیشن کے آروپ لگاتی ہے، جس میں ان کے پورو پتی، ایکس ہسبینڈ، سابقہ خاوند، پتی کے کچھ رشتہ دار اور بدقسمتی سے ایک مولانا شامل ہے۔ آروپ 2 حصوں میں ہے۔ پہلا آروپ یہ ہے کہ 2015 میں جب وہ مہیلا 15 سال کی تھی تو اس کی زبردستی شادی کرائی گئی۔ پھر 2016 میں یعنی 1 سال بعد اس کے شوہر نے اسے ٹرپل طلاق دی تھی۔ پھر شوہر نے اس سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے زبردستی نکاح حلالہ کرایا، جس میں ایک لوکل مولانا سے اس کا نکاح کرایا گیا اور وہاں سے اسے طلاق دی گئی یا دلوائی گئی تاکہ اس کا پورو شوہر اس سے پھر سے نکاح کر سکے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ سالوں بعد جب وہ بالغ ہو گئی اور اس کے شوہر سے اس کی علیحدگی ہو گئی تو اسی شوہر نے اس سے پھر سے رشتہ قائم کرنے کی آڑ میں اس سے دوسرا حلالہ کرایا اور اس کے ساتھ اسی شوہر کے ساتھیوں نے ساموہک بلاತ್ಕಾರ کیا، گینگ ریپ کیا۔ جن لوگوں پر آروپ ہے انہوں نے کورٹ میں پٹیشن فائل کر کے اس FIR کو خارج یعنی کویش کرنے کی گزارش کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ پورا معاملہ ان کے پرسنل لا کے انترگت آتا ہے۔ دوستو، الہ آباد ہائی کورٹ نے اس پورے معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے بہت ہی کڑی اور ایتہاسک ٹپڑیاں کی ہیں۔ کورٹ نے صاف کہا ہے کرمنل لا سب سے اوپر ہے۔ کورٹ کے ایگزیکٹ شبد تھے جب بات کرمنل لا کی آتی ہے تو جب تک قانون خود کوئی چھوٹ ایکسیپشن نہ دے تب تک شادی یا پریوار کو چلانے والے کسی بھی پرسنل لا کا سہارا لے کر کسی کرائم کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ کورٹ نے صاف کر دیا کہ اگر شادی شدہ زندگی کے پیچھے کوئی جرم ہو رہا ہے تو وہاں پرسنل لا کی کوئی جگہ یا زمین نہیں بچتی ہے۔ قانون کا غلط استعمال اور پاکسو۔ کورٹ نے کہا کہ اگر نکاح حلالہ کے نام پر کسی نابالغ لڑکی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے تو اس پر پاکسو ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی ہوگی۔ اسے کوئی بھی پرسنل لا نہیں بچا سکتا۔ سماج کے چہرے پر ایک چوٹ، ایک بدنما داغ۔ کورٹ نے اس گھٹنا کو سماج کے لیے بے حد شرمناک بتایا۔ ججز نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سماج کے اس حصے کی تصویر دکھاتا ہے جو ہمارے سنویدھان کانسٹیٹیوشن کے مولیوں جیسے کہ برابری، ایکویلٹی، پریویسی اور انسانی سمان یعنی پرسنل ڈگنیٹی سے بہت دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کے تتھ، فیکٹس ہمارے سنویدھان کی آتما کو جھنجھوڑنے والے ہیں۔ آخر میں کورٹ نے صاف کہا کہ وہ حلالہ کی قانونی مانیتا، کانسٹیٹیوشنلٹی پر فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں، چونکہ وہ ان کے سامنے مدعا نہیں تھا، لیکن کسی بھی حالت میں قانون اور سنگین جرم کو پرسنل لا کی آڑ میں دبنے نہیں دیا جائے گا۔ کورٹ کا فیصلہ آنے والے دنوں میں کیا رہے گا یہ تو دیکھا جائے گا، لیکن 2 بہت اہم باتیں دکھی من سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو اسلام اور حلالہ کے ایشو سے جوڑیں، اور کہیں کہیں ایسا دکھ بھی رہا ہے۔ کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں شادی ایک بہت پاک، بہت پوتر رشتہ ہے۔ رشتہ ہے، بندھن نہیں ہے۔
اس میں بیوی اپنے شوہر کی نہ صرف ساتھی ہے مگر اس کی ذمہ داری بھی ہے. لیکن اسلام انسان کی فطرت کو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، ایٹرنل فیتھ ہے، ریلیجن نیچر کا ریلیجن ہے. اس لیے طلاق کی اجازت 2 دفعہ دی گئی ہے. دونوں دفعہ شوہر کو اگر احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی تو وہ بیوی کی طرف واپس لوٹ سکتا ہے. اور ان 2 طلاقوں کے بیچ میں ایک 30 دن کا فرق ہوتا ہے. لیکن کہیں طلاق کو مذاق نہ بنا لیا جائے، اس لیے قرآن کریم نے یہ ویوستھا رکھی کہ تیسری طلاق، یعنی اب 3 مہینے ہو رہے ہیں، کہ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے لیے تب تک حلال نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے ویکتی سے یا کوئی دوسرا ویکتی اپنی مرضی سے اس سے نکاح نہ کرے، اور وہ نکاح کسی پراکرتک وجہ سے سماپت نہ ہو جائے. اب جب 3 طلاق ہو گئے تو بیوی اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کرے، اگر کسی وجہ سے بنا کسی زبردستی یا دباؤ کے اس کا پھر سے طلاق ہو جاتا ہے اپنے دوسرے شوہر سے، تو پہلے شوہر سے وہ واپس شادی کر سکتی ہے. اس کا پروویژن موجود ہے، پراودھان موجود ہے، لیکن اپنی مرضی سے. یہ بنیادی بات ہے. اور سب سے اہم بات کہ دوسرا نکاح صرف پہلے شوہر کے پاس واپس جانے کے ارادے سے نہیں، بلکہ ایک واستوک اور سامانیہ شادی ہونا چاہیے. پہلے سے حلالہ کی نیت سے کیا گیا نکاح اسلام میں جائز نہیں مانا گیا ہے. طلاق لینے کا حق دوستو عورت کے پاس بھی تو ہے، اسے خلا کہا جاتا ہے. وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگ بھی سکتی ہے، اور اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کر دے تو وہ اسلامی قانون کے تحت کسی ذمہ دار مسلم کلینک کے ذریعے بھی خلا لے سکتی ہے. یہ بات سمجھ لی جائے کہ حلالہ اور صرف شادی کو مضبوط اور طلاق کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے دیا گیا ہے. جس مرد کے اندر ذرا سے بھی غیرت نام کی کوئی چیز ہوگی، وہ یہ کبھی بھی اور کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر پائے گا، نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی جائے، یعنی وہ دوسرے مرد کے ساتھ سوئے اور اس کے چلتے نکاح قائم رہے گا. لیکن وہ لوگ، چاہے وہ اس حلالہ کا غلط استعمال کرنے والے لوگ ہوں یا وہ نام کے اسلامک جانکار، ان کو مولوی عالم کہنے کو دل نہیں چاہتا، جو چند کوڑیوں کے لیے اسلام کے اصولوں کو توڑ مروڑ دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے لیے آپ کوئی بھی قانون بنا دیجیے، مس یوز اور ابیوز کرنے والوں کے لیے کچھ بھی کہہ دیجیے، کچھ بھی بنا دیجیے. ان کی پرورتی اس کا غلط استعمال کرنے کی ہے، وہ کریں گے. ایسے لوگ ہر جگہ، ہر سماج میں، ہر ویوستھا میں موجود ہیں، اور اس کے لیے کلنک ہے ہر سوسائٹی میں، ہر مذہب میں. ایسے لوگ اپنے مذہب کی تعلیم کا پرتنیدھتو نہیں کرتے، ان کے کرموں کو اسلام کی تعلیم نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی ایسے لوگ کسی سبھیہ سوسائٹی یا اس ملک کے آدرش ناگرک کہے جا سکتے ہیں. دوسری بات، وہ امید کروں گا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور ہندوستان کے ذمہ دار اسلامک مفتیان کرام بھی اس معاملے میں آگے بڑھ کر سامنے آئیں. ایک راشٹر ویاپی ایسی ویوستھا کی ضرورت ہے جس میں گلی گلی میں بیٹھے ہوئے مفتی اس طرح کی دھندے بازیاں بند کریں، اور ایک مرکزی نظام ہو جس نظام کے تحت اس طرح کے فیصلے کیے جائیں، اور ایسے لوگوں کو سزا کے کٹہرے میں لایا جائے. جب کوئی آروپی اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے اور مسلم لا کی آڑ میں اپنے گناہ سے بچنے کے لیے پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو ہماری کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ بطور ایک مسلمان
اور بطور ایک ہندوستانی ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں، ہمیں صاف طور پر یہ سٹینڈ لینا ہوگا کہ یہ معاملہ پوری طرح سے کرمنل ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تاکہ ایک مثال قائم ہی نہ ہو بلکہ قائم ہو سکے، اور آنے والے وقت میں جو لوگ اس پاک دین کو اپنی وحشت اور اپنی درندگی اور اپنی خواہشوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، انہیں کہیں سے بھی کوئی سہارا نہ مل سکے۔ 3 طلاق، یعنی ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دے کر شادی سماپت کرنے کی پرتھا بہت سے مسلم دیشوں کی طرح ہندوستان میں بھی قانون ماننے یعنی اللیگل ہے۔ سنن النسائی ایک روایت آتی ہے، سنن النسائی کلیکشن آف حدیث ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک ویکتی نے اپنی بیوی کو ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دے دی ہیں، تو میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا، کیا میرے رہتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے؟ سنن النسائی حدیث 3401۔ یہی نہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروعاتی دور کے 2 برسوں تک ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا۔ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا۔ سوچئے، اگر ایک ساتھ 3 طلاق دینا اسلام کا پسندیدہ طریقہ ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض کیوں ہوتے؟ یہی وجہ ہے کہ اس پورے مسئلے کو اس کے صحیح سندرب میں سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام نے طلاق کو آسان نہیں بنایا، بلکہ اسے آخری راستہ رکھا، اور حلالہ کو کسی رسم، کاروبار، دھندا یا زبردستی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ طلاق کو لوگ مذاق نہ بنا دیں، اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک ایسا ڈٹرنٹ بنایا جس راستے کو کوئی بھی خوددار اور غیرت مند انسان لے ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب قانون بنتا ہے تو اس میں آخری چھوڑ تک جایا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی حلالہ یا طلاق کے نام پر زبردستی، شوشڑ یا کسی بھی طرح کا جرم کرتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیم پر نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشوں پر عمل کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا بچاؤ کرنا، اسلام کا بچاؤ کرنا ہرگز 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 نہیں۔ دوستو، کسی بھی مذہب کا فیصلہ اس کے اصولوں سے ہوتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے کردار سے جو اس کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کے نام پر ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب قانون بھی کرے گا اور اللہ بھی کرے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہر حال میں کسی اپنے کا بچاؤ کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں ظلم ہو وہاں مظلوم کے ساتھ ہر قیمت پر کھڑا ہوا جائے، اور جہاں دین کا غلط استعمال ہو رہا ہو وہاں دین کی صحیح تعلیم کو سامنے رکھیں۔ یہ فرض کفایہ ہے، یہی تو انصاف ہے اور یہی اسلام ہے۔ اسلام اور عدل ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں۔